اپنے تمام ناظرین کو اسپین کی 7ویں قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ اس قسط میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک گمشدہ شہر کی طرف۔ یہ شہر مدینۃ الزہرا قرطبہ سے تقریباً 5 سے 10 میل مغرب میں جبل عروس کے دامن میں واقع ہے۔ جبل عروس کے معنی ہے دلہن کا پہاڑ۔ یہ سن 936 عیسوی کا واقعہ ہے۔ یہ اپنی طرز کا ایک واحد شہر نکلا۔ نہ ہی ایسا عظیم الشان شہر میں نے آج تک دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی شہر کی اتنی خوبصورت اور ساتھ ساتھ دردناک کہانی سنی تھی۔ بے شک اللہ عزت دینے والا اور لینے والا ہے۔ یہ سن 936 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت اموی خاندان کا عبد الرحمن سویم اندلس کا آزاد حکمران و خلیفہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی سب سے پسندیدہ لونڈی کا نام زہرا تھا۔ یہ بے حد کم عمر اور حسین تھی، اور خلیفہ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ قرطبہ کے محل میں رکھتا تھا۔ زہرا کا اصل وطن دمشق سیریا تھا، اور وہ خلیفہ سے بار بار ضد کرتی تھی کہ مجھے میکے واپس جانا ہے۔ خلیفہ نے اس سے شادی بھی کر لی، لیکن وہ اپنی ضد سے باز نہ آئی۔ آخر کار خلیفہ نے اس کو جبل عروس کا علاقہ دکھایا اور اس کے دامن میں ایک شاندار محل بنوانے کا وعدہ کیا، جو کہ ملکہ کے نام سے وابستہ ہوگا۔ اس محل میں اس قسم کے پھلوں اور پھولوں کے درخت لگانے کا وعدہ کیا جیسے کہ دمشق میں ہوتے تھے۔ میں ملکہ اپنے محل سے میلوں دور کا نظارہ بھی کر سکتی تھی۔ پس یہ محل سن 936 عیسوی میں بننا شروع ہوا اور 4 سال میں مکمل ہوا۔ سب سے پہلے سیئرا مورینا پہاڑ سے پانی لانے کے لیے میلوں لمبے پائپ بنائے گئے، جو کہ کئی میٹر زیر زمین تھے۔ پھر دوسرے پہاڑی چشموں سے پانی لانے کے لیے مزید پائپ بنائے گئے۔ ساتھ میں گندے پانی کی نکاسی کے لیے بھی زیر زمین بڑے بڑے پائپ لگائے گئے۔ مرکزی محل بن جانے کے بعد بھی تعمیر رکی نہیں۔ یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی اور بادشاہ ملکہ کے ساتھ یہیں پر رہائش پذیر ہو گیا۔ اگلے 2 سالوں میں سکے ڈھالنے کا کارخانہ بھی یہیں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمارتوں کا ایک بے حد طویل سلسلہ بننا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ محلات اور باغات 120 ایکڑ کے رقبے پر پھیل گئے۔ خلیفہ اسی محل ہی میں دوسروں ملکوں کے وزراء اور وفود سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ یہ محلات اتنے خوبصورت اس لیے بھی بنوائے گئے تھے کہ ملاقاتی وفود یہاں آ کر خلیفہ کی شان و شوکت سے متاثر ہوئے بغیر نہ جا سکیں۔ اوپری باغات صرف شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھے، البتہ نچلے دونوں باغات بڑے عہدیداروں اور بادشاہ سے ملنے کی غرض سے آنے والے وفود کے لیے مخصوص تھے۔ ان میں سے ایک باغ میں ایک بے حد بڑا تالاب بھی ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف فوارے لگا ہوا کرتے تھے اور نالیوں سے پانی فراوانی سے بہا کرتا تھا۔ میرے گائیڈ نے بتایا کہ ملکہ زہرا کو ایک خاص قسم کے چھوٹے درخت پسند تھے۔ ان درختوں کی پتیوں پر صبح سویرے شبنم ایسا نظارہ پیش کرتی تھی جیسے سردیوں کے موسم میں دمشق کے درختوں پر برف باری۔ ایسے درخت اوپری محل کے باغات میں لاتعداد لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے میووں اور پھلوں کے ہر قسم کے درخت جو یہاں پر اگ سکتے تھے لگائے گئے تھے۔ اس پہاڑ کے دامن میں میلوں تک کا علاقہ خالی رکھا گیا تھا، جس کا مقصد خوبصورتی، پرائیویسی اور حفاظتی اقدام تھا۔ ان محلات کو وسیع کرنے کا سلسلہ اگلے 25 سال تک رہا۔ ہر طرف اونچے اونچے صنوبر کے درخت ہوا کرتے تھے۔ جگہ جگہ سنگ مرمر سے بنے ہوئے شیر اور دیگر مجسمے بھی ہوا کرتے تھے، جن کے منہ سے پانی نکل رہا ہوا کرتا تھا۔ جگہ جگہ چھوٹے بڑے پنجرے بھی ہوا کرتے تھے، جن میں خوبصورت چڑیوں سے لے کر بڑے بڑے جنگلی جانور رہا کرتے تھے۔ گھوڑوں کے استبل کا ایک طویل سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک فوجی چھاؤنی بھی ہوا کرتی تھی۔ پھر اس دور کے دنیا بھر کے سب سے زیادہ عالیشان شہروں میں سے ایک شہر مدینۃ الزہرا بن گیا۔ ملکہ خوش تو یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن کتنے عرصے تک سلطان کی پسندیدہ رہی، یہیں رہی یا واپس دمشق چلی گئی، تاریخ اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ یہاں کی جمعہ مسجد شہر کے بیچوں بیچ ہوا کرتی تھی۔ یہ اندلس کی پہلی مسجد تھی جس میں قبلہ بالکل 100% درست سمت میں بنایا گیا تھا۔
اس مسجد میں ایک مینار بھی ہوا کرتا تھا جس کے اوپر چڑھ کر مؤذن اذان دیا کرتا تھا۔ اس پتھر کی ان 3 لکیروں سے سورج کی سمت کی مدد سے ظہر کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کی شروعات سے آخر تک کا وقت پتہ کیا جاتا تھا۔ اس مسجد میں قرآن مجید کے 25ویں سورہ فرقان کی 10ویں آیت کندہ تھی، جس کے معنی ہے: بڑی بابرکت ہے اس کی ذات، جو چاہے تو تیرے لیے اس سے بہتر باغ بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور تیرے لیے محل بنا دے۔ اس مسجد کے ستون سفید چونے کے پتھر سے بنے ہوئے تھے جن پر بڑے بڑے پتے کڑے ہوئے تھے۔ اس مسجد میں خلیفہ ہر جمعے کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ خلیفہ کے ماتحت صرف چند لوگوں کے پاس ہی محدود اختیارات ہوا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر افراد اموی خاندان کے تھے۔ عبد الرحمن سوئم کے دور میں کچھ غیر اموی لوگوں کو بھی محدود اختیارات دے دیے گئے تھے۔ یہ دراصل اسپانوی غلام تھے، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ ان اعلیٰ عہدیداروں کو یہیں پر رہائش بھی دی گئی تھی، جن میں سب سے بڑا عہدیدار جعفر بن عبد الرحمن تھا، جو کہ خلیفہ الحکم دوئم کا وزیر اعلیٰ تھا۔ اس کا نام اس تحریر سے پتہ چلتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے: اس کی آزادی اور وزیر اعلیٰ جعفر بن عبد الرحمن، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ مسلمان یورپین کے مقابلے میں بے حد صفائی پسند ہوا کرتے تھے، اسی لیے جہاں بھی مسلمانوں نے حکومت کی وہاں پر نہانے کے علاقے خاص طور پر بنوائے۔ یہاں پر حمام البرکہ علاقے میں تھے، جن میں گرم، نیم گرم اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے تھے، جن میں بے حد خوبصورت ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ ویسے یہ واضح کرتا چلوں کہ بادشاہ اور ولی عہد کے لیے حمام کے مخصوص کمرے ہوا کرتے تھے، جو کہ عام شہزادے بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس شہر نے بے حد تیزی سے ترقی کی، لیکن بدقسمتی سے اس کی زندگی صرف 73 سال رہی اور پھر یہ شہر ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا۔ سن 1002 عیسوی میں خلیفہ منصور کا انتقال ہوا اور اس کا بڑا بیٹا عبد الملک خلیفہ بنا۔ وہ بالکل طاقتور نہ تھا، نہ صرف اندرونی خلفشار بلکہ بیرونی حملے کا یکے بعد دیگرے سامنا تھا۔ یہ نئے حکمران کچھ مہینے حکومت کرتے اور اپنے ہی کسی دوسرے شہزادے کے ہاتھ قتل ہو جاتے۔ اگلے 7 سالوں تک سب ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے اور خود حکمران بنتے رہے۔ دسمبر 1009 عیسوی میں خلیفہ وقت الفانسو پنجم پر حملہ کرنے گیا ہوا تھا۔ مقامی لوگوں نے حالات سے بددل ہو کر اس محل پر حملہ کر دیا، جن میں ایک بڑی تعداد مقامی مسلمانوں کی بھی تھی۔ انہوں نے 4 دن محلات کو لوٹنے کے بعد پورے علاقے کو نذر آتش کر دیا اور 73 سالوں کی محنت چند گھنٹوں میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ آہستہ آہستہ اس علاقے کی کھدائی کرتے ہوئے لوگ سنگ مرمر کے خوبصورت کالم اٹھا کر لے گئے اور اپنے محلات اور گھروں میں لگوا دیے۔ یہ جو اوپر آپ ایک عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ سین پورونیمو کی خانقاہ ہے۔ یہ 15ویں صدی عیسوی میں بنی تھی۔ اس عمارت میں بھی نہ جانے ان محلات کے کتنے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ پتھر تو 10 سے 20 میل دور لے جا کر لوگوں نے قرطبہ میں اپنے گھروں میں بھی لگائے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اگلے 900 سالوں میں یہ پورا شہر اس پہاڑ سے بارش کے ساتھ آئی ہوئی مٹی میں دبتا رہا اور نظروں سے مکمل غائب ہو گیا۔ اس پر ترا یہ کہ 15ویں صدی میں اس شہر کا نام مدینۃ الزہرا سے بدل کر قرطبہ دے ویاہے یعنی قدیمی قرطبہ پڑ گیا، اور لوگ آہستہ آہستہ یہ بھی بھول گئے کہ یہاں پر کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر مدینۃ الزہرا ہوا کرتا تھا۔ سن 910 عیسوی میں کچھ پتھر نظر آتے تھے۔ سن 911 عیسوی میں تھوڑی سی کھدائی کے بعد یہ علاقہ ایسا لگتا تھا۔ سن 1944 عیسوی میں اس علاقے کو تھوڑا بہت صاف کیا گیا۔ میں نے یہاں کا سفر نومبر سن 2018 میں کیا۔ احتیاط سے کھدائی جاری تھی اور محلات کا صرف اور صرف 10واں حصہ کھودا جا چکا ہے۔ یہاں سے جو نوادرات ملے ہیں ان کو ایک قریبی بے حد بڑے ہال میں، جس کو میوزیم بھی کہا جا سکتا ہے، احتیاط سے لیبل لگا کر رکھا ہوا ہے۔
ان محلات میں خلفاء نے بے حد نایاب نوادرات اور ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ وہ تو اسی وقت ہی لوٹ لیے گئے، اس لیے اس میوزیم میں ایسی چیزیں دیکھنے کی امید مت رکھیے گا۔ البتہ مدینۃ الزہرا کے خاتمے کے ساتھ ساتھ قرطبہ کی حکومت بھی تحلیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت گھٹ گھٹ کر اتنی کم رہ گئی کہ عیسائیوں نے واپس قبضہ کر کے مسلمانوں کو باہر نکال دیا، تمام مساجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کو یا تو مذہب بدل کر عیسائی ہو جانے کا حکم دیا یا پھر ملک بدر ہونے کا اختیار دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں نہ صرف عیسائیوں بلکہ تمام دیگر مذاہب کو اپنے طور طریقوں پر چلنے کی مکمل آزادی دی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہ کیا۔ مسلمانوں پر اندلس کی زمین تنگ کر دی گئی، جو اکا دکا بچے ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا اور بے حد حقارت سے دیکھا جانے لگا۔ یہی وہ شہر مدینۃ الزہرا تھا جس کو خود مسلمانوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن اس کے نتیجے میں خود اندلس سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ قرطبہ کے صوبے سے سیویل کا رخ کروں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پورے صوبے میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں قلعے موجود ہیں۔ کچھ بری حالت میں ہیں اور کچھ بے حد اچھی حالت میں ہیں، لیکن ہر شہر میں پہاڑی کے اوپر دور سے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قلعہ کاستیو دے الموتووار دل ریو ہے۔ یہ قلعہ الموتووار دل ریو کے قصبے میں واقع ہے اور قرطبہ شہر سے 14 میل یعنی 22 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ پہلے چھوٹا سا قلعہ ہوا کرتا تھا، لیکن موروں نے سن 760 عیسوی میں یہاں پر ایک بے حد بڑا قلعہ بنوا دیا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ قرطبہ کی دفاعی اعتبار سے یہ جگہ بے حد اہمیت کی حامل تھی، اسی لیے موروں نے اس قلعے پر کافی توجہ دی اور اسے بے حد مضبوط قلعہ کر دیا۔ اس کے اوپر چڑھ کر دور دور تک کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس علاقے میں آئیں اور وقت ہو تو کم از کم یہ قلعہ ضرور دیکھیں، یہ پبلک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بہرحال اگلی قسط سیویل تک کے لیے خدا حافظ۔